وہ ذمہ ہم نے اٹھایا، ہم وہاں گئے، ہم نے وعدہ کیا وہاں کی عوام سے کہ اس مسئلے کو حل کر کے دیں گے. صرف سڑک نہیں بنائیں گے لیکن جو روٹ کاز ہے اس کو ایڈریس کریں گے. اس کے اوپر ٹینڈرنگ سٹارٹ ہو چکی ہے، پیسے میں اپروو کرا چکا ہوں. غالباً اگلے 4 سے 5 روز میں ورک اوارڈ ہو جائے گا اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم کام سٹارٹ کریں گے، جس سے یونیورسٹی روڈ سے حبیب یونیورسٹی کا جو پہلوان روڈ کا پورشن ہے اس کو ہم مکمل کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے. اس کا دوسرا حصہ جو شارع فیصل جاتا ہے، جو ناطا خان کی طرف جائے گا، وہ ایک متبادل ہوگا گلستان جوہر جانے والوں کے لیے. اس کا ہم نے ٹینڈر کر دیا اخبار میں، 85 کروڑ روپے کی لاگت ہے اس کی. یہ شارع فیصل کے لوگوں کا بھی بھلا ہوگا اور گلستان جوہر پہلوان روڈ جو لوگ جاتے ہیں ان کا بھی بھلا ہوگا، جو حبیب یونیورسٹی جاتے ہیں ان کا بھی بھلا ہوگا. تو 85 کروڑ روپے کا اخبار میں ایڈ ہم نے دیا. ٹینڈرنگ کی بڈ جمع ہو گئی ہے، ایویلویشن چل رہی ہے. آئندہ چند روز میں اس کو پروسیس کو کمپلیٹ کر کے انشاءاللہ کام سٹارٹ کر دیں گے. اسی طریقے سے میئر کراچی مرتضی وہاب کی میڈیا سے گفتگو جاری تھی. انہوں نے کہا کہ جو افسر کوتاہی کرے گا اس کے خلاف کارروائی ہوگی. افسران کے ٹرانسفر کے بجائے مسائل حل سر شاہ سلیمان روڈ کا کوریڈور ہے، اس کی بھی پروکیورمنٹ اپنے آخری فیزز میں آ گئی ہے. پروکیورمنٹ کو مکمل کر کے انشاءاللہ اس مہینے کے اختتام تک، بلکہ اختتام نہیں ابھی تو مہینہ سٹارٹ ہوئے، کوشش کروں گا کہ مڈ میں اگر کام سٹارٹ کر دیا جائے تاکہ لوگوں کی مشکلات میں کمی لائی جا سکے. 7000 روڈ میرے نیو کراچی کے دوست یہاں موجود ہیں، ڈسٹرکٹ کے پریزیڈنٹ یہاں پر موجود ہیں. وہاں کے لوگوں کو بڑی مشکل ہے اور وہ مشکل کی بنیاد کام سٹارٹ ہو. اینٹی انکروچمنٹ کے اوپر ایک اسٹے آرڈر ہے غالباً، جس کو ہم ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں نے وکیل صاحب کو کہا ہے اس معاملے کو تھوڑا مبہم ہے، اس کو تھوڑا سا واضح کر دیں. جیسے ہی وہ واضح ہو جاتا ہے، ہم نے کچھ پیسے اپنے بجٹ میں مختص کر لیے ہیں جس سے پہلے فیز میں اس نالے کو ہم اثر-و-نو تعمیر کریں گے اور نالے کو بنانے کے بعد 7000 روڈ کی اثر-و-نو تعمیر کروں گا تاکہ نیو کراچی کے جو باسی ہیں ان کا بھی بھلا ہو، نارتھ کراچی والوں کا، اور پلس جو انڈسٹریل ایریا لوگ جاتے ہیں نارتھ کراچی اور فیڈرل بی ایریا کے، ان لوگوں کو بھی مشکلات میں ہم کمی لا سکیں. تو ساری باتیں آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں حد الامکان کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جو وسائل ہمارے پاس ہیں وہ شہر کی امانت ہیں، اس شہر کے لوگوں کی امانت ہے، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ اس امانت کو احسن انداز سے خرچ کریں تاکہ ہمارا جو سیاسی نظریہ ہے، ہمارا جو انتخابات کا منشور تھا کہ لوگوں کو پریشانی میں کمی لا سکیں، لوگوں کی مشکلات میں کمی لا سکیں، ان کی خدمت کر سکے، وہ سلسلہ اسی طریقے سے جاری و ساری رہے اور ہم لوگوں کی خدمت کرنے میں کامیاب ہو پائیں. آپ کے سامنے کورنگی کازوے کا برج ہم نے مکمل کر کے پبلک کے لیے کھول دیا ہے. مرغی خانہ والا برج انشاءاللہ مارچ میں ہم کھول دیں گے، جس سے جو لوگ سٹیل ٹاؤن کی طرف جاتے ہیں، جو لوگ لانڈھی کی طرف جاتے ہیں، قائد آباد کی طرف جاتے ہیں، ان کو آسانی ہوگی. جو کیٹل کالونی کا اور ایکسپورٹ پروسیسنگ زون اتھارٹی کا برج ہے اس کے اوپر تیزی سے کام چل رہا ہے اور غالباً 15 سے 20 فروری کے درمیان اس کام کو بھی مکمل کر کے اس کا افتتاح کر دیا جائے گا تاکہ پبلک کے لیے ہم آسانی کر سکیں. تو یہ ساری چیزیں کرنے کا بنیادی مقصد، جیسا میں آپ کو گزارش کر رہا تھا، کہ ہمارا منشور ہے کہ جو وسائل ہیں وہ لوگوں کے اوپر خرچ کیے جائیں، لوگوں کے مسائل کو حل کیا جائے، اور انشاءاللہ آخری دم تک ان تمام چیزوں کو ہم کرتے رہیں گے تاکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو نظریہ ہے خدمت کا، اس نظریے کی تکمیل ہم کر سکیں اور شہر کراچی کی خدمت میں، اپنے شہر کی خدمت میں انشاءاللہ اپنا اپنا کردار ادا کر سکے. پاکستان زندہ باد. آواز آ جائے گی شاید، کیوں بول ٹینشن ہے، آواز آ جاتی ہے آپ کو. بجائے تمام سیاسی پارٹی کو اکٹھا ہو کے شہر کے لیے کام کرنا چاہیے. رات بھی آگ لگی ہے، اس سے پہلے بھی پلازا کا واقعہ ہوا، آگ ایٹومیٹک سرحدی علاقوں میں لگ رہی سے پہلے میں وہ اپنے جو جماعت اسلامی کی سڑکوں کا، وہ ایک اچھی پرانی فلم تھی، بچپن میں دیکھتے تھے، اس میں تھا کہ بچے نے ماں سے پیسے بہت سارے لیے بال کٹانے کے لیے، اور جب کٹا کے آیا تو پیسے تو خرچ ہو گئے لیکن لگا کچھ خاص نہیں. تو ماں نے پوچھا تم نے بال کٹائے بھی ہیں؟ نہیں. تو کہتے ہیں ماں بال کٹ بھی گئے اور پتہ بھی نہیں چلا.
تو ان منافقوں کا میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا. کہاں بنا رہے ہیں, کس طرح بنا رہے ہیں. اخبار میں کوئی ٹینڈر کیا تھا نہیں. میں تو آپ کو ایک ایک چیز کا بتاتا ہوں نا. اخبار میں فلاں تاریخ کو ٹینڈر آیا ہے, یہ پیسے میں نے بجٹ سے اپروو کرائے, یہ میری عوام کا پیسہ ہے, میرا ذاتی پیسہ نہیں ہے, یہ چندے کا پیسہ نہیں ہے یہ. تو ٹینڈر کہاں کیا ہے کوئی دکھا دے, کوئی جا کے ان سے پوچھے. میں تو آپ سے روز ترقیاتی کاموں پر ملتا ہوں, آپ مجھ سے سوال پوچھتے ہیں, میں جواب دیتا ہوں. ان کو بولیں آپ کو مدعو کریں, آپ کو بتائیں کہ یہ بھائی کون سے فنڈز ہیں جس کے بیسس کے اوپر آپ نے یہ اعلان کیا ہے. اب 600 سے بات بڑھ گئی ہے. ابھی تو پچھلے دنوں میں سنا شاید کچھ 600 سے زیادہ سڑکیں بنا رہے ہیں. میں مبارکباد پیش کروں گا ان کو, میں بڑا خوش ہوں گا اگر وہ کام کریں گے. لیکن بھائی کام کر کے دکھاؤ نا, اور کام خرچ کیسے کر رہے ہو یہ بتاؤ. یہ نہیں ہو سکتا کہ اپنے ٹھیکیداروں کو, اپنے جاننے والوں کو کام دے دو. میں الزام نہیں لگا رہا, میں صرف سوال پوچھ رہا ہوں. اور سوال یہ ہے کہ اگر آپ 100 روپے بھی خرچ کرتے ہیں سرکار کا, عوام کا, تو آپ کو اس کا حساب دینا ہے کس طریقے سے کہ آپ نے کیا قانون کو فالو کیا. اخبار میں ایڈ آیا, بڈ جمع ہوئی, یہ تمام چیزیں اگر ہوئی ہیں تو بہت اچھی چیز ہے. آپ کو سارے 600 سڑکوں کا جواب مل جائے گا. باقی جو آپ نے آگ کی بات کی, دیکھیں آگ لگ جاتی ہے, آگ بجھ جاتی ہے, لیکن اس پروسیس میں جو الزام تراشی ہوتی ہے اور جو لوگوں کا نقصان ہوتا ہے نا, وہ جس کا نقصان ہوتا ہے اس سے پوچھے کیا گزرتی ہے. اور ہمارے یہاں ایک بدقسمت روایت ہو گئی ہے کہ جب کوئی اس طرح کا سانحہ ہوتا ہے ہم اس کے اوپر سیاست شروع کر دیتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ یار فلاں فیل ہو گیا ہے, فلاں فیل ہو گیا ہے. ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ جس کا پیارا ان سے بچھڑا ہے اس کو یہ نہیں سننا, اس کو اپنے مسائل کا حل تلاش کرنا ہے. گل پلازا کا سانحہ ہوا, لوگوں نے کتنی باتیں کی. کل جب صدر میں الیکٹرانکس مارکیٹ میں آگ لگی تو ہم چیزوں کو اوائڈ کرنے میں کامیاب ہو پائے. کچھ ہم نے بھی کام کیا, کچھ دکانداروں نے بھی کام کیا ہوا تھا. یہ نہیں کہ سارا کریڈٹ ہمارا ہے, لیکن ہم الحمدللہ کوئی نقصان نہیں ہوا. تو وہاں پر آپ نے کسی شخص کو دیکھا وہ جو بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے کہ آ کے کسی فائر بریگیڈ والے کے سر پر ہاتھ رکھتا اور کہتا کہ شاباش یار شاباش. میں جب سنورکل پر اوپر چڑھا میں لوگوں کی حالت دیکھ رہا تھا کہ بیچاروں نے پہلے 8-9 روز وہاں کام کیا, آج پھر میدان اس میں تھے, اور روز کوئی نہ کوئی اس طرح کا واقعہ ہو رہا ہے. ہم اس طرح کی بیان بازی میں مرتضیٰ وہاب کو نیچا نہیں دکھاتے. ہم وہ جو بہادر لوگ تمام مشکلات کے باوجود کام کر رہے ہیں نا, ان کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں. اور آخری بات میں یہ کرنا چاہوں گا اور سختی کے ساتھ کرنا چاہوں گا, یہ شہر میرا ہے, یہ شہر آپ کا, یہ شہر ہم سب کا ہے. کیا میں آپ کے گھر پہ جا کے بینر لگا سکتا ہوں؟ کیا میں آپ کے گھر پہ جا کے اپنی تصویر کا پوسٹر لگا سکتا ہوں؟ یہ کیا مذاق ہے نعیم الرحمان صاحب کا کہ ہر جگہ ان کو اپنی یہ والی تصویر چاہیے. بھائی آپ بڑے خوبصورت ہیں, بہت خوبصورت ہیں, یہ لاہور میں تو کر کے دکھائیں مجھے. یہ باپ کا مال بنا ہوا ہے شہر کے اندر کہ بینر لگا دیا. ابھی وہ دیکھیں وہ سامنے یہاں سے نظر آ رہا ہے, ہزاروں چالان حکمرانوں کراچی کی تذلیل بند کرو جماعت اسلامی. کون لوگ ہیں یار یہ؟ شارع فیصل کو بلاک کر دیا. چھٹی کے دن کراچی والا باہر نکلتا ہے کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ گھوم سکوں, آپ نے اس کو مشکل میں ڈال دیا. کیوں؟ کیونکہ نعیم الرحمان صاحب کو ایسے کھڑا ہونا تھا. اور میں دیکھ رہا ہوں مسکرا رہے تھے وہ لوگ کراچی کو حق دلوانے کے لیے اور سانحہ گل پلازا پہ بات کرنے کے لیے. ایسے پورا جبڑا باہر آیا ہوا تھا, 32. خدا را ان کو سمجھائیں ذرا, ان لوگوں کو. اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو عذاب ہی آئے گا. باقی میرے اعصاب مضبوط ہیں انشاءاللہ, بے فکر رہیں آپ. یہ مہمان ہیں آج ہمارے لیاقت علی رانا صاحب. یہاں پینے کا پانی نہیں ہے. میں نے یہاں انتظامیہ سے پوچھا پینے کا پانی کہاں ہے, انہوں نے مجھے وہ کمرے کے پیچھے بھیج دیا, وہاں ایک ڈسپنسر لگا ہوا. وہاں گئے تو ایک کارا ڈسپنسر موجود تھا. 5 منٹ کے بعد اس کے اوپر جا کے بوتل لگا دی. آپ ابھی جا کے دیکھ سکتے ہو میرے ویڈیو میں. اچھا سوال ایک تو یہ دیکھ لیجیے, دوسرا میرا سوال یہ, آپ نے کچھ 26 سڑکیں بنانے کا اعلان کیا. 2 دن پہلے وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال صاحب نے یہ الزام عائد کیا ہے کہ وزیر اعظم سے ہم نے فنڈ منظور کروا کے کچھ گلیاں, کچھ روڈ
मुल्क बनवा रहे थे आपने और वज़ीर आला का उन्होंने नाम दिया। आप बल्दियाती हुकूमत जो लोकल गवर्नमेंट है उसने और सूबाई हुकूमत ने वो काम रुकवा दिया है। दूसरा ये बताइएगा, तीसरा पहला सवाल ये था। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। जब भी कोई हादसा होता है DNA सैंपल के लिए आप लाहौर से रिव्यू करते हैं, तो कराची जैसे मेगा सिटी में आपका कोई प्रोग्राम है यहाँ DNA लैब लगाने का? तीनों चीज़ों की बात करते हैं। पहली चीज़ आपने कहा यहाँ पानी नहीं है, मुनाफिकों की हुकूमत है यहाँ पे। ये पता है लाइब्रेरी कौन कंट्रोल करता है? हाँ, टाउन। हाँ, हम तो उनकी जगह जाके उनके एरिया में जहाँ वो निकम्मे निठल्ले काम नहीं करते, हम वहाँ काम करके दिखाते हैं। अब अगर पानी भी ये नहीं पहुँचा सकते तो बता दें यार, वो काम भी मैं ही कर लूँगा। ये आपने बड़ा, आई एम वेरी ग्लैड आपने पूछा। कराची वालों को पता होना चाहिए, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं यार। बैनर बनाने के पैसे हैं, झंडे लगाने के पैसे हैं, पोस्टर लगाने के पैसे हैं, पानी पिलाने के पैसे नहीं हैं। और यजीद मुझे कहते हैं ये। हाँ, तो पहला सवाल। दूसरा आपने जवाब मुस्तफ़ा कमाल साहब का। मुस्तफ़ा कमाल साहब डेवोल्यूशन के, बल्दियाती हुकूमतों के एक बहुत बड़े सपोर्टर हैं। क्या उनके स्टेटमेंट में तजाद नहीं है कि वो आदमी जो ख़ुद शहर का मेयर रहा है, जो ख़ुद कहता है कि बल्दियाती इदारों को मजबूत होना चाहिए, वो इस बात का आपके सामने एतराफ़ कर रहा है कि मैं वज़ीर आज़म के ज़रिए बल्दिया की सड़क बनवा रहा हूँ, मैं वज़ीर आज़म के ज़रिए न्यू कराची की सड़क बनवा रहा हूँ। मेरा उनसे गिला यही है, इन पैसों को लोकली ख़र्च होना चाहिए। जिस ज़माने में मुस्तफ़ा कमाल साहब शहर के नाज़िम थे और परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, ये सारे वफाकी इदारे ख़र्चा किसके ज़रिए करते थे? शाहिद भाई आप पुराने सीनियर सहाफ़ी हैं, लियाकत भाई शायद इतने पुराने नहीं हैं। वफाकी हुकूमत से पैसे लेके मुस्तफ़ा कमाल साहब खर्च करते थे, लेकिन अब फ़र्क ये है। मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू जारी थी। उन्होंने कहा जो अफसर कोताही करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अफसरान के ट्रांसफ़र के बजाय मसाइल हल होने चाहिए। कराची में काम होना चाहिए, ये शहर का हक है। आपको बताएं कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू जारी थी। उन्होंने कहा कि जो अफसर कोताही करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अफसरान के ट्रांसफ़र के बजाय मसाइल हल होने चाहिए। कराची में काम होना चाहिए, ये शहर का हक है। कराची के लोगों की मुश्किलात में कमी लाएंगे।